نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون صدق اللہ العظیم۔ عزیز طالب علم بھائیوں اور برادران اسلام، یوں تو مسلمانوں کی تاریخ مشکلات و مصائب، ابتلا و آزمائش کی داستانوں سے لبریز ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف ہر دور اور ہر زمانے میں مخالفت و معاندت کی آندیاں چلی، نفرت و عداوت کے طوفان، فتنہ و فساد کا سیلاب آیا، مگر اس حق پرست اور جاں باز قوم نے ان سب کا رخ ہمیشہ کے لیے دشمنوں کی طرف موڑ دیا۔ آج بھی عالمی پیمانے پر مسلمانوں کو ہر ملک میں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، مگر جو شدت ہندوستان میں نظر آتی ہے وہ کہیں اور نظر نہیں آتی۔ یہاں مسلمانوں کے خلاف نفرت و عداوت، ظلم و ستم، مصائب و آلام کا سلسلہ آزادی کے بعد سے جاری ہے۔ جن مسلمانوں نے تحریک آزادی میں اپنے لہو سے مادر وطن کی پیاس بجھائی تھی، جیل کی کوٹھڑیوں اور پھانسی کے تختوں پر آزادی کا نعرہ بلند کیا تھا، جن مسلمانوں نے اپنی 700 سالہ تاریخ میں ہندوستان کو دولت و ثروت سے مالا مال کر دیا تھا، اس کو سونے کی چڑیا بنا دیا تھا، انہی کو آج غدار وطن کہا جاتا ہے، ان کو فسادات کی آگ میں جھونک دیا جاتا ہے، بے گناہ مسلمانوں کو سلاخوں کے پیچھے ڈال کر دہشت گردی کا الزام تھوپا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آتنکوادی اور دہشت گرد تو وہ ہے جس نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، دہشت گرد تو وہ ہے جو مسلمانوں کے حقوق کو پامال کرتا ہے، دہشت گرد تو وہ ہے جس نے ملک میں نافذ کیے ہوئے آئین اور قانون کو توڑ کر فتنہ و فسادات کا طوفان کھڑا کر دیا۔ کیا ملا ہمیں آزادی کے بعد؟ گجرات کے جلتے ہوئے مکانات، جمشید پور کی جلتی و تڑپتی لاشیں، حیدرآباد کی خون ریزی، مظفر نگر کا دل لہلانے والا حادثہ اور بابری مسجد کی شہادت، اور ستم بالائے ستم ہم پہ یہ ہوا کہ ہم کو غیر ملکی کہہ کر ملک بدر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ارے یاد کرو اس وقت کو جب تم انگریز کی جوتیاں صاف کر رہے تھے، غلامی کا توق تمہاری گردن میں پڑا ہوا تھا، یہ ملک ہندوستان آزادی کے لیے ترس رہا تھا۔ اس وقت اس ملک کی گود میں پرورش پانے والا کوئی مائی کا لال اتنی جرت نہیں کر سکتا تھا کہ انگریز کی حکومت کو للکار سکے اور دنیا کی سپر پاور طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے آواز اٹھا سکے۔ دیکھو ہماری بے باکی کو، سب سے پہلے جس نے آواز اٹھائی تھی وہ شیر دل انسان، انسانیت کا مسیحا، شاہ ولی اللہ کا فرزند شاہ عبدالعزیز تھا۔ شاہ عبدالعزیز کی آواز کیا تھی؟ وہ آواز یہ تھی کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا چاہیے اور ملک ہندوستان کو انگریز سے آزاد کرایا جائے۔ اسی آواز کے سہارے علماء ہند، خاص کر کے علماء دیوبند، سر پر کفن باندھ کر انگریز کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے میدان میں نکل پڑے۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ علماء کرام کو توپ کے منہ پر باندھ کر گولا داغ دیا گیا۔ رب کی قسم علماء کرام کے گوشت کے لوتھڑے اڑ گئے۔ میں ارباب حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ مسلمانوں کے حقوق کو پامال نہ کریں، ورنہ اگر ان کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا تو یہ تمہارے لیے آتش فشاں بن اٹھیں گے۔ تجھے مبارک و حکمرانی، مخالفت بھی ہم نہ کریں گے، تجھے مبارک و حکمرانی، مخالفت بھی ہم نہ کریں گے، اگر شریعت پہ ہاتھ ڈالا نہ تم رہو گے نہ ہم رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔